ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 11th السلام علیکم. آج کا ہمارا لیسن ہے نظم خود ستائی سے ہی. تو پیج نمبر ہے یہ ہماری نصابی کتاب کا 179. 179 پر ہماری اس نظم کے سوالات ہمیں وضاحت دینے ہیں. کچھ مشقی سوالات ہیں اسی نظم کے متعلق، تو یہی سوالات ہم اس لیسن میں وضاحت کر لیں گے. جی ہاں بیٹے، پہلا والا کوشچن ہے اس نظم کا، دیے گئے ہر ایک لفظ کے مقابلے میں اس کی ضد لکھیے. یعنی دیا ہوا جو کوئی بھی لفظ سامنے، اس کے نیچے کچھ لفظ دیے ہوئے ہیں تو ان کی ہمیں دینی ہے ضد، یعنی اپوزٹ. انگلش میں ہم کہتے ہیں اس کو اپوزٹ. تو یہ ہمیں دینا ہے ان الفاظ کا ضد. ہاں بیٹے، پہلا والا لفظ ہے حماقت، تو حماقت کا ضد ہے لیاقت. تو اسی طرح دوسرا لفظ ہے بخل یعنی کنجوسی، تو اس کا ضد ہے سخاوت. بیوقوف کا ضد ہے عقل مند. انصاف ناانصافی. تنقیز کے معنی ہے نقص نکالنا، تو اس کا ضد آئے گا مدح سرائی، یعنی مدح سرائی کے معنی ہے کسی کی تعریف کرنا. اسی طرح ہے ایک اور لفظ خوبی، خامی ہے اس کا اپوزٹ. سائل یعنی مانگنے والا، تو اپوزٹ آئے گا داتا یعنی دینے والا. تو اس کے ایک اور لفظ ہے کانا کے معنی ہے قناعت کرنے والا یعنی صبر کرنے والا. تو دوسرا اس کا آئے گا اپوزٹ حریص یعنی لالچ کرنے والا اور زیادہ مال حاصل کرنے والا، زیادہ مال چاہنے والا. تو یہ ہوگا یہ ان الفاظ کے ضد. جی ہاں بیٹے، اس کے بعد ہے ایک اور کوشچن، نظم خود ستائی کن سے متعلق ہے وضاحت کیجیے. نظم خود ستائی جو ہم نے پہلے ہی تشریح کی ہے، سمجھی ہے، وضاحت دی ہے، تو یہ کن سے متعلق ہے، اس کی وضاحت کیجیے. کن لوگوں کے متعلق ہے یہ نظم خود ستائی؟ یہ تو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ خود ستائی کے معنی ہیں یعنی اپنے آپ کی تعریف کرنا، چاہے اپنی زبان سے یا کسی اور کی زبانی اپنی تعریف سننا. تو نظم خود ستائی انہی لوگوں کے متعلق ہے جو اپنی تعریف، جو اپنی خود ستائش کے خواہاں ہوتے ہیں، جو اپنی تعریف خود کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں یا کسی اور کی زبانی سننے کے خواہاں ہوتے ہیں. نظم خود ستائی انہی لوگوں کے متعلق یہ نظم ہے. تو وضاحت اس کی اس طرح ہے کہ یہ نظم خود ستائی اپنی ستائش کرنے والے لوگوں کے متعلق ہے، یعنی اپنی تعریف کرنے والے لوگوں کے متعلق ہے. تو لیکن اس نظم میں دکھایا گیا ہے، شاعر مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے اس نظم میں یہ سمجھایا ہے کہ یہ اپنی تعریف کرنے والے لوگ طرح طرح کے ہیں. اس نظم میں کوئی اپنی تعریف اپنی زبانی سے خود اپنی تعریف کرتا ہے، صاف کرتا ہے. کوئی کم عقل ہو، کوئی تھوڑا سا سیدھا سادہ انسان ہو، تو وہ خود اپنی زبان سے اپنی تعریف کر لیتا ہے. لیکن کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، تو وہ کچھ پردے میں اپنی تعریف کرتے ہیں کہ کسی کو یہ نہ سمجھ آئے کہ یہ اپنی تعریف خود کرتا ہے. تو وہ طرح طرح سے پردے میں اپنی تعریف کرتے ہیں. اصل مقصد ہوتا ہے ان کا بھی کہ اپنی تعریف کرنا. تو کوئی اپنی تعریف کسی دوسرے کی زبانی سے چپ چاپ سن لیتا ہے، ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے ٹھیک ہے، صحیح ہے، درست ہے، حالانکہ اس میں اتنے سارے گن ہوتے ہی نہیں ہیں. تو کوئی چپ چاپ اپنی تعریف خود اس طرح کرتا ہے کہ دوسروں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ شاید سچ کہتا ہے اپنے بارے میں، حالانکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح یہ ہیں مختلف لوگوں کے الگ الگ طریقے، الگ الگ انداز ہیں ان کے اپنی تعریف کرنے کے.
اپنی تعریف کرنے کے نظم میں یہی سمجھایا گیا ہے، یہی بتایا گیا ہے، یہی آیا ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں، الگ الگ انداز ہوتے ہیں اپنی تعریف خود اپنی زبانی سے کرنے کے یا کسی اور کی زبانی سے اپنی تعریف سننے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ آخر میں مختصراً نظم میں یہ دکھایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ چاہے کوئی لاکھ اپنے عیبوں اپنی برائیوں کو چھپانا چاہیے، لیکن یہ کسی کی نظروں سے چھپتے نہیں۔ جب ہاں یہ تو چاہتا ہے کہ شاید کسی اور کو اس کی برائیوں کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہیں، لیکن خود ان کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں ان کی برائیاں۔ تو جب ان کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں برائیاں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سبوں کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں یہ برائیاں۔ اس لیے انسان کو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی کسی کی برائیاں نہیں جانتا، حالانکہ اگر سامنے کوئی کہتا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے انسان کو۔ جی ہاں بیٹے، یہ اس کوشچن کی وضاحت۔ تو اس لیسن میں اس وقت اتنا ہی، باقی کوشچن دوسرے لیسن میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ جی ہاں، تو اللہ نگہبان، وسلام۔